بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ چکوال میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پہ 9 سالہ بچی ہانیہ شہید ہو گئی تھی۔ اس انسیڈنٹ کے اندر سی سی ڈی نے اندھا دھند فائرنگ کی تھی ان کی گاڑی کے اوپر ان واٹ از بینگ ڈسکرائبڈ ایز سیلف ڈیفینس، کیونکہ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کے الفاظ ہیں۔ ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے اس وقوعے سے ریلیٹڈ، جہاں پہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اللیگلی شوٹ کریں وداؤٹ لیگل کور، تو انہوں نے کہا سی سی ڈی ایکشن لیتی ہے سیلف ڈیفینس میں۔ تو آگے سے سوال کیا گیا ترہوب اصغر رپورٹر بی بی سی اردو کی طرف سے کہ 1000 سے زیادہ لوگ آپ نے سیلف ڈیفینس میں مار دی، مثلا آپ یہ اتنا خطرہ ہوتا ہے؟ تو اس کے اوپر ڈی آئی جی وغاث الحسن کا رسپانس ہوتا ہے، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اسٹیٹسٹکس اس طرح غلط ہے، اس بات کو ہی رہنے دیں۔ یہ ہے المیہ ہمارا کہ جب سوال پوچھا جائے تو آپ بھاگ جائیں، بعد میں اس صحافی کے لیے کوئی مشکلات نہ پیدا کر دی جائے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جب فورینزک ہوئی گاڑی کی، بچی کی باڈی کی، تو پتہ چلا کہ چاروں طرف سے گولیاں چلیں۔ تو یہ کیسا سیلف ڈیفینس تھا جہاں پہ ایک کانسٹیبل نے چاروں طرف سے گاڑی کو گولیاں ماری؟ تو ریالٹی یہ ہے کہ اس وقوعے کے اندر بھی ایسی چیزیں اور باتیں ہیں جو بتائی نہیں جا رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کے دور میں سی ٹی ڈی نے اس طرح ایک فیملی کو شہید کر دیا تھا، تو شروع میں نیریٹو سپن کیا گیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اس بچی کے کیس میں کیونکہ یہ آسٹریلین سٹیزن تھی تو آسٹریلیا میں ہیو اینڈ کرائے بن گیا، تو لہٰذا یہ کہہ نہیں پائے کہ یہ بھی سی سی ڈی کی لسٹ پہ تھے لوگ، اور ظاہر ہے سی سی ڈی کی لسٹ پہ تو ہارڈ اینڈ کرمنل ہوتے ہیں، چھوٹی بچیاں تھوڑی ہوتی۔ اور اب کیا کہتے ہیں، کہانی کو ایک اور سپن دیا جا رہا ہے کہ جناب ان کو شاید پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا کارروائی کے خلاف، لہٰذا یہ گولیاں چلا گئی اور یہ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے۔ لیکن جس طرح گاڑی پہ فائر ہوئے ہیں، جس طرح بچی کے جسم کے اندر سے گولیوں کے نشان ملیں، لگتا نہیں ہے کہ کسی نے سیلف ڈیفینس میں فائر کیا ہوگا۔ باقاعدہ گاڑی کو شاید چاروں طرف سے گھیر کے مارا گیا۔ یہ ایوری ڈے ہے جی، پاکستان میں نارمل ہے۔ سی سی ڈی کے چیف بھی اس کو لائٹلی لے رہے کہ کیوں نہ لیں، کیوں نہ لیں۔ میں ایک پرانا انٹرویو دیکھ رہا تھا جہاں پہ سمینہ پاشا صاحبہ عظمہ بخاری صاحبہ سے سوال پوچھتی ہیں کہ ایک عورت ایک ہی دن 5 شہروں میں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ 9 مئی کے بعد کی اریسٹ کی بات ہے کہ اگر ایک بندے پہ لاہور میں پرچہ کٹا کہ آپ یہاں توڑ پھوڑ کر رہے تھے، تو اس میں 4 اور پرچے اور شہروں میں کیسے کٹ سکتے ایگزیکٹ سیم کرائم کے لیے؟ تو عظمہ بخاری صاحبہ نے رات دن کوشچن آنسر کرنے کے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ٹون دیکھیں، میرے سے کیسے بات کر رہی ہیں، آپ ایک سیاسی جماعت کی طرفداری کر رہی ہیں، آپ صحافت نہیں کر رہی۔ یہ ساری باتیں درست ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہی ہم نے سی سی ڈی کے سہیل ظفر چٹھا صاحب کی طرف سے دیکھا۔ تو ریالٹی یہ ہے کہ ہماری جان نہ ہمارے سیاستدانوں سے محفوظ ہے، نہ ہمارے بیوروکریٹ سے محفوظ ہے، نہ ہمارے جوڈیشری سے محفوظ ہے۔ آپ کو کوئی پروٹیکشن نہیں مل سکتی۔ ابھی ایک بل پاس ہو رہا ہے، لائسنس ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کا بل، جو کسی بھی گھر پہ ٹاور انسٹال کر سکتی ہے۔ نیشنل اسمبلی نے یہ بل پاس کر دیا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک لائسنس کمپنی کو ڈیسائڈ کیا کہ جی آپ ایک گھر پہ ہمیں ٹاور لگانا ہے، دیر از نتھنگ یو کین ڈو۔ کیوں یہ کیا جا رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، اس کا کیا فائدہ ہے، کیا حاصل حصول ہو جائے گا؟ ویسے بھی آپ ہمارے موبائل 365 دن میں سے پتہ نہیں کتنے دن بند رکھتے ہیں، کبھی اس چھٹی کی خاطر، کبھی اس سیکورٹی معاملے کی خاطر۔ اچھا موبائل ٹاور لگے ہوئے بھی ہوں تو جو آپ کے 3G ہوتا ہے وہ نہیں چلتا کہ جناب آپ نے انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ریالٹی یہ ہے کہ آپ اور میں میٹر نہیں کرتے، ہم صرف پونز ہیں ٹو بی مووڈ اراؤنڈ وین نیسیسری۔ تو ہمارے کوئی بھی رائٹس آ کے یوسرپ کر سکتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ کمپنی ہو۔ مہروز صاحب نے آف کیمرہ بتایا ہے کہ وہ آپ ایک گھر کے نیچے لائنیں گزار سکتے ہیں اگر ان کو ڈیم فٹ ہو، اوپر اکوپمنٹ لگا سکتے ہیں، آپ ریفیوز نہیں کر سکتے، آپ کو جرمانہ ہوگا، آپ کی جگہ فیوچر میں ایکوائر بھی کی جا سکتی ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ یہ چیزیں ویسے بھی ہو رہی تھی ان ون گارب اور دی ادر۔ جب ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو کچھ کرنا ہوتا تھا تو وہ پرائیویٹ گنڈے سرکاری ملازم ملا کے کارروائی ڈالتے تھے، اس کو ایک لیگل کور اپ دیا جا رہا ہے۔ اور سچائی کی بات یہ ہے کہ یہ وہی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں جنہوں نے آج تک 4G 3G کے پیسے ہی نہیں دیے، تو ڈیفالٹر ہیں، یعنی میرے اور آپ سے اربوں روپیہ لے چکے ہیں، آپ کا ڈیٹا مائن کر چکے ہیں، دنیا بھر میں بیچ چکے ہیں، لیکن ریاست کو پیسے نہیں دے سکے آج تک، ٹیکس کے جو بنتے تھے، جو اگریمنٹس ہوئی تھی وہ فلفل نہیں کر پائے تھے، اور یہ آپ کی نیشنل اسمبلی آف PMLN اور PP نے پاس کر دیا۔ مثلا کہ یہ ایسے نہیں کہ ابھی یہ اسمبلی میں پیش ہونا، اب یہ سینٹ میں جا رہا ہے۔ سینٹ میں کون سا بل آج تک اسٹرائک ڈاؤن ہوا ہے یا کوئی حالات زیادہ پرابلمٹک ہوئے ہیں، یہ بھی معاملہ چلتا رہے گا۔ تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ جناب جیل اتھارٹی سائنڈ پاور آف اٹرنی عمران خان اور بشرا صاحبہ کے پرووائڈ کریں، یعنی کہ آپ کے ایکس پرائم منسٹر کو جسٹس کا ایکسیس نہیں ہے۔ تو میں اور آپ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ جو بار ہوتا ہے نا وہ سیٹ ہوتا ہے بڑے لیڈروں سے، لیکن ریاست کس چیز میں مصروف ہے؟ عوام کا دل جیتنے میں مصروف نہیں ہے، عوام کی سیکیورٹی میں مصروف نہیں ہے، معیشت کی
ریویمپنگ مصروف نہیں ہے. اس وقت ریاست مصروف ہے کہ کس طرح آزاد جموں کشمیر میں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو کیسے کریک ڈاؤن کیا جائے. اب 150 سے زائد لوگ انہوں نے JAAC کے 4th شیڈول پہ ڈال دیے. یعنی کہ ان کے پروفائلز فار دی ریسٹ آف دیئر لائفز خراب ہو چکی ہیں ریاست کی طرف سے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کل ایک ریڈ کنڈکٹ کیا تھا لیڈر مہران ارشد خواجہ ان ددیال تحصیل آف میرپور ڈسٹرکٹ آزاد جموں کشمیر. اور وہاں سے جناب ان کو کیا کیا ملا ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. ان کو جی ایک ڈرون ملا ہے, ویپنز ملے ہیں اور ادر سسپیشس آئٹمز ملی ہیں. ویپن کیا تھے؟ ایک 12 بور کی شاٹ گن, ایک پسٹل اور ایک پولیس ہیلمٹ ان کو ملا ہے. موقع پہ ان کا ملازم تھا جو اس کو ڈیٹین کر لیا گیا, اس کا نام ہے شاہد اسلم, یعنی کہ مہران ارشد صاحب کا ملازم تھا. اس کو ڈیٹین کر کے اس سے پتہ چلا کہ جناب 2 ایمبولینسز تھی جو استعمال کی جاتی تھی ویپنز ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے. آپ سمجھ رہے نا میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ کہانی کیسے بنتی ہے, سٹوریز کیسے بنتے ہیں, نیریٹیوز کیسے بنتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کا ریڈ کیا تھا تو ہمیں یہ چیزیں ملی. ویسے ایک ریڈ ایک صحافی گھر بھی ہوا تھا لیٹ 90s میں, نجم سیٹھی صاحب ان کا نام ہے, ٹھیک ہے. تو تب ان کے بارے میں ایسے رومرز آپ نے پھیلائے تھے. ٹھیک, آپ کو جو بندہ نہیں پسند ہوتا تو آپ اس کے کیریکٹر, اس کی ملک سے محبت, ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور آپ ہر حد کنڈا استعمال کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ ہماری تالیاں کیوں نہیں پیٹتے. اتنا بڑا مارکا بھی ہوا ہے کہ ایران اور امریکہ کی ایک ڈیل ہوئی اور پاکستان میں اس کا ایک کردار تھا, لیکن عوام خوش نہیں ہے اس چیز سے, کیونکہ عوام اور آپ نے اپنا ریلیشن شپ اتنا خراب کر دیا ہے, اتنا تباہ کر دیا ہے کہ وہ کسی ایکچول جیت پہ بھی خوش نہیں ہوں گے. آج لیٹ سے ہمیں کوئی $10 بلین بھی دے دیتا ہے نا عوام کی, تو آپ نے ان کے اندر اتنی نفرت بنا دی اپنے لیے, ان کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے. اور یہ آپ نے 3 سال پہ بڑے سکسیزفلی کیا. اور اب آپ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ آپ کو پرواہ نہیں ہے. دیر از ایبسلیوٹلی نو اکاؤنٹیبلٹی. ایک ہوتا ہے نا انسان کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ یار مجھے یہ نہیں کام کرنا چاہیے, وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اکاؤنٹیبلٹی میکنزم تو تباہ ہو ہی گئے تھے, چاہے وہ نیب ہو, چاہے جوڈیشری ہو, چاہے آپ کی پولیس ہو, لیکن سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہو رہی. مثلا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی ایک بچہ گرتا ہے مین ہول کے اندر اور فوت ہو جائے تو مریم نواز صاحبہ کو بہت دکھ پہنچتا ہے, لیکن پھر بھی بچے گرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو نیند نہیں آتی. مریم نواز صاحبہ کا پیچھے بتایا گیا ہے آپریشن ہوا ہے, لیکن وہ اتنی پریشان تھی کہ عید کے دن چل رہے ہیں, کھالیں سڑکوں پہ نہ ہوں, اوجڑیاں نہ ہوں, کہ وہ خود بیڈ سے مانیٹر کر رہی تھی. لیکن یہاں پہ بچے گندے پانی سے مر رہے ہیں پی کے. جب فلڈ آیا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ پوری پنجاب گورنمنٹ اتنا کام کری آپ سوچ نہیں سکتے. لوگوں کی نہ ریکوریز ہوئیں, نہ پیمنٹس ہوئیں, نہ کوئی ریلیف ملا, بلکہ وہاں پہ جو لوگ ریلیف کا کام بھی کر رہے تھے ان پہ اتنا پریشر تھا کہ سرکار کی مہر اپنے بیگوں پہ لگاؤ, اپنے کیمپوں پہ لگاؤ, تاکہ سرکار کا حجم بڑا لگے. اور آپ کو الٹا بتایا گیا کہ ایگریکلچر گروتھ ہوئی ہے, حالانکہ یہ فرضی بات ہے. تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ آپ کے حکمرانوں کے دل میں اب رحم نہیں رہا, کوئی پرواہ نہیں کرنی آپ نے, بالکل تون کے رکھیے. جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. بس جی کیا کریں, آپ کی دعائیں ہیں, بڑا اچھا رہتا ہے. نہیں 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 سر, نہیں نہیں, ہیلو, ہم سرکاری گورنمنٹ کے پیسے نہیں کرتے. نہیں نہیں, شکریہ. نہیں گائز, بات یہ ہے کہ سرکار دیتی ہے بہت سارے پیسے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لے نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سرکار کی کرنی ہوتی ہے تنقید, ہم نے آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے بتانے کی سچ. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ دکان تو چلانی ہے, اے سی بھی بند کرنا پڑ گیا کیونکہ لائٹ کی فلکچویشن ہو رہی ہے, اسٹیبلائزر بھی خریدنے. تو اس کے لیے آپ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. 3000 کی سبسکرپشن وہ واحد چیز ہے جو ہمیں الاؤ کرتی ہے رن کرنے کے لیے. ہمارے میٹرکس کے ممبرز جو اس گروپ میں ہیں ان کو ڈیلی کی 2 سے 3 ویڈیوز ملتی ہیں ایکسکلوسیو ٹاپکس پہ جو کسی اور کے پاس نہیں جاتی. تو بھائی اگر آپ چاہتے ہیں ہم سرکار کو بک جائیں تو اشارہ کر دیں, نہیں تو 3000 کی سبسکرپشن خرید لیں. شکریہ. اسی طرح کے ارسپانسبل بیہیویئر ہمیں انٹرنیشنل اسٹیج پہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. اب امریکہ کی توجہ ایران کی جنگ سے ہٹی ہے کیونکہ انہوں نے وہاں امن معاہدہ کر لیا, حالانکہ اس معاہدے پہ بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ. یوکرین نے وہاں پہ سب سے بڑا اٹیک آف اٹس ہسٹری ماسکو پہ کر دیا. 300 سے زائد ڈرون لانچ کی رشیا سے 200 ماسکو کی طرف سے. ساؤتھ آف ماسکو میں ایک آئل ریفائنری تھی, اس کو ہٹ کیا گیا, جس کی وجہ سے ایک بلیک کلاؤڈ بنا اور پھر ایونچولی آئل رین ڈاؤن کیا. ظاہر ہے وہ ایک مشروم بنتا ہے, بارش ہوتی ہے, آئل رین ڈاؤن کرتا ہے. رشیا نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, اس طرح کھیلنا ہے تو اس طرح صحیح. تو اب رشیا اپنا بہت بڑا آفینسو پلان اور لانچ کر رہا ہے. اسی ٹائم پہ G7 کی میٹنگ ہو رہی ہے, یہاں پہ زیلنسکی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ایمینوئل مکرون بھی ہیں, کیر سٹارمر بھی ہے, مودی صاحب بھی بلایا ہوا ہے, ہمارے UAE کے بھی صاحبزادے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی ہیں.
اور ایمینول ماکرون نے کچھ ایسی باتیں کی وہاں پہ جس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہاں پہ یورپ کی ایک شرارت چل رہی ہے. اس نے کہا کہ جناب ٹرمپ کو مس گائیڈ کیا گیا تھا کہ یوکرین تو سروائیو ہی نہیں کرے گا، اس لیے وہ فوری سیز فائر کے لیے جا رہا تھا. یعنی کہ میکرون نے ٹرمپ کو کور دیا، جو وہ بار بار بات کرے سیز فائر کرو، سیز فائر سے سیز فائر کرو، اس کو غلط انٹیلیجنس دی گئی تھی. دیکھیں کہ یوکرین سروائیو بھی کر رہا ہے اور یوکرین وہاں پہ جنگ بھی لڑا، اس نے اتنا بڑا حملہ کر دیا. الٹا یو کے نے اناؤنس کیا جناب ہم تو پتہ نہیں کتنے ڈرون دیں گے. یہ ایک انہوں نے ڈیل بنائی ان کے ساتھ فار ملٹری ایڈ، تقریباً 1.5 لاکھ ہم ڈرون دیں گے یوکرین کو، اور اس کے تحت وہ یہ جنگ لڑ سکیں گے. ریالٹی یہ ہے کہ یوکرین کے اندر زندگی اجیرن ہو چکی ہے. ہزاروں بندے ان کے سردی سے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایک ویلفیئر نظام تھا جس کے تحت ان کے بوڑھے لوگوں کو تنخواہیں پہنچنی تھی، وہی بند ہوگی. زبردستی لوگوں کو فرنٹ لائن پہ بھیجیں جنگیں لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور امریکہ کے پیسے آتے ہیں تو جنگ تھوڑی ریمپ اپ ہوتی ہے، جب نہیں آتے تو وہ تھم جاتی ہے. رشیا نے ٹیریٹریز قبضہ کر لی ہیں. مثلا ماڈرن ڈے میں ٹیریٹریز کہاں قبضہ ہوتی ہیں، وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور مزے کی بات ہے اگر یوکرین نے ماسکو پہ اٹیک کیا ہے تو یہ ان رسپانس ٹو دا کیو اٹیک تھا جو یوکرین کیپٹل پہ ہوا تھا. اب رشیا سے بڑا اٹیک کر دے گا. دیکھیں نا رشیا نے ایپیٹائٹ شو کیا کہ وہ 3 سال جنگ لڑتے رہیں گے. 3 سال سے اب زائد ہو گئے، 4 سال ہو گئے. امریکہ چند مہینے میں ایران کے سامنے ناکچنے چبا کے، اگر اسی طرح $300 بلین کوئی ایران کو دے دیتا جنگ لڑنے کے لیے پھر پتہ نہیں کیا ہونا تھا. یہ وہ پیسے جو امریکہ نے دیے ہیں. یورپ دے دے 1.5 لاکھ ڈرون ایران کو جنگ لڑنے کے لیے تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر ارسپانسبل بیہیویئر بائی پولیٹیشنز بہت انکریز کر چکا ہے. مثلا یہاں پیس ڈیل ہوئی ہے تو وہاں پہ جے ڈی وینس نے انٹرویو دینا شروع کر دیا جو وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے. ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی بینجامن نیتنیاہو لبنان میں کیا کر رہا ہے، غزہ میں کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. تو کہتے ہیں یار میں بینجامن نیتنیاہو تھوڑی ہوں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ ہے، ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں. سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل مڈل ایسٹ میں پاور بننا چاہتا ہے؟ اس کہ مجھے نہیں پتا اسرائیل کیا گولز ہیں. یعنی کہ اب سب اس زون سے ہی بھاگ رہے ہیں. ان کو نظر آ گیا کہ بھائی یہاں پہ چپیڑیں بھی پڑتی ہیں، گالیاں بھی پڑتی ہیں، فائنینشیل نقصان بھی ہوتا ہے، ادھر پنگا نہیں لینا. لیکن اسرائیل کا ڈو اور ڈائی ہے. اب اسرائیل نے کل صدرن لیبنان پہ 2 میجر حملے کیے تھرو دیر ایئر فورس. اب دیکھنا ہوگا ایران اس پہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے، کیونکہ لیبنان اسپیسیفکلی مینشنڈ ہے معاہدے کے اندر کہ جناب اس پہ جنگ بندی کی جائے گی. انفیکٹ ٹرمپ کا تو اب یہ بھی بیان آ گیا کہ شاید بہتر یہی ہو کہ لیبنان والے خود ہی حزب اللہ سے ڈیل کر لیں ایز اپوز ٹو اسرائیل باہر سے آ کے کرے. تو ہر جگہ ایک افراتفری کا سما ہے. یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے اپنی تصویر پوسٹ کی تھی یا ویڈیو تھی شاید، جہاں پہ بہت خوشی سے وہ ایم او یو سائن کر رہے ہیں. یہ بڑی شارٹ لیوڈ خوشی لگ رہی ہے مجھے انفارچونیٹلی. اس میں کوئی شہباز شریف صاحب کی غلطی نہیں ہے، میں تو مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اسرائیل کسی موڈ میں نہیں لگ رہا. اب شہباز شریف صاحب کا جو وزٹ ہے ٹو سوئٹزرلینڈ وہ کینسل ہو گیا. بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب کیونکہ ہر چیز سائنسون ہوگی تو وہاں جا کے کرنا کیا ہے. وزٹ وہ کریں نہ کریں یہ بے معنی ہے. ایکچوئل معنی یہ رکھتا ہے کہ نیکسٹ 60 ڈیز میں نیگوشیشنز کیا ہونی، بیکاز یہ تو ایک ایم او یو سائن ہوا ہے کہ کن نکات پہ ہم نے کام کرنا ہے، اور کچھ پری کنڈیشنز ہیں کام کرنے سے پہلے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کھلے گا، ایران کے اوپر سینکشن ہٹیں گے، ایران کو اسپیشل ایگزامپشن ملے گی اپنا تیل بیچنے کے لیے، جنگ مکمل رکے گی پورے زون کے اندر. تو ایران کے پاس تو جواز آ گیا کہ جناب آپ نے جنگ روکنی لیبنان میں، ہم آپ کیوں مانیں. حالانکہ امریکہ نے بلاکیڈ کمپلیٹلی ختم کر دیا. ایران نے یہ بھی اناؤنس کر دیا فار 60 ڈیز ہم کوئی فیس نہیں لیں گے، ایران ہی فیس کور کرے گا جتنی بھی شپس وہاں سے پاس کریں گے. لیکن انشورنگ ایجنسیز جو ریٹس کو انشور کرتی ہیں وہ انشورنس نہیں دے رہی، شپس موو نہیں کرنا چاہ رہے. امریکہ اس لیے پلان یہ کر رہا ہے کہ شپس کو کنونس کرے موو کرنے کے لیے ود دیئر نیول اسکارٹ. یہ ایران نہیں قبول کرے گا کہ امریکن نیول اسکارٹ ایسے اسٹیٹ آف ہرموز سے جا رہا ہے. تو آپ کچھ سالو کے نہیں سالو کر سکے. اور دوسرا اب جب ایم او یو کی چیزیں سامنے آئی ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ میں تنقید رائٹ اور لیفٹ دونوں سے ہو رہی ہے. ڈیموکریٹ ریپبلکن دونوں چیخیں مار رہے ہیں، سیلیبریٹیز چیخیں مار رہے ہیں کہ جناب آپ نے تو ناک کٹوا دی، آپ تو جنگ ہار گئے. پھر جو اے پیک ہے جو وہاں کے لابی ہے بہت اسٹرانگ زائنس کی، وہ اب فنڈ کرنا شروع ہو گئی لوگوں کو دوبارہ سے کہ جناب تم اٹھ کے آواز اٹھاؤ کہ اسرائیل سے بہت زیادتی ہو رہی ہے. تو ابھی ایک چیز فلی افیکٹ میں نہیں آئی، اس سے پہلے ہی اس کی مخالفت اس پیمانے پہ شروع ہو گئی ہے کہ امریکہ کو 2 ڈیفیٹ مل رہی ہیں. ایک کہ تم ایران سے جنگ ہارے ہو، اور دوسرا کیا کہتے ہیں کہ تم ڈیلیں نیگوشیٹ نہیں کرتے. یعنی ٹرمپ کے ایگو کو بار بار ہٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے ٹرمپ نے بیچ میں 2 دن دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر ہمیں ایران کی ورکنگز پسند نہیں تو ہم دوبارہ بامبنگ شروع کر دیں گے. اب اس نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے کہا ہے کہ جناب
کوئی بھی ملک اگر ایران کو نیوکلیر بم بیچے گا تو بڑا بیوقوف ہوگا، کہ اس ملک کو ہم نوک کر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس بندے کی عقل دیکھیں کہ یہ گفتگو کیسے کر رہا ہے. تو وی لیو ان ویری 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 volatile ٹائمس، دس از دا ریالٹی. اب پوری محمد غالباف کی جو تقریر تھی پارلیمنٹ میں وہ ٹرانسلیٹ ہو کے سامنے آئی ہے. وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے کیوں نیگوشیٹ کریں جنہوں نے علی خامنئی صاحب کو شہید کیا اور ان کے بچوں کو شہید کیا. ان کا کہ ہم ریونج اینڈ پرسو جسٹس فار دا بلڈ شیڈ کریں، بٹ اس کا اصل میں کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اسلام میں آپ پرسو کرتے ہیں بدلے کو، لیکن اصل میں اس کا کیا مطلب ہے اس کیس میں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی مہینہ محرم اور شمر، محرم کا مہینہ اور شمر نے امام حسین کو شہید کیا تھا اور لوگوں نے کرٹیسائز کیا، پنش کیا، ایور کلڈ ہم ان ریلیشن وڈ دیٹ الون کانسٹیٹیوٹ اوینجنگ امام حسین. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بیسیکلی صرف فزیکل بدلہ لینے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک جسٹ گورنمنٹ بنائی جائے جو پرسو کرے جسٹس انٹل امام مہدی آ جائیں. یعنی کہ ایک ہم بہترین معاشرہ کھڑا کریں، ایک بہترین سسٹم کھڑا کریں، ایک بہترین ملک قائم کر کے دکھائیں. یہ اصلی بدل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سیاسی تقریر ہے. یہ کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر ایک جسٹیفیکیشن کریٹ کرنا کہ علی خامنئی کو امریکہ نے شہید کیا تھا. اور دوسرا اس میں آسانی یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنئی ان کے بیٹے اب گرینڈ آیت اللہ بن گئے. انفیکٹ ان کے گرینڈ آیت اللہ بننے میں ان کے والد صاحب کی شہادت کا بہت بڑا کریکٹر تھا، تاکہ قوم کو یہ لگے کہ جناب پرانی رجیم وہیں پہ کھڑی ہے. اس موقع پہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کی بھی ٹویٹ سامنے آ گئی. انہوں نے کہا کہ I as a matter of principle had a different view. However, out of the commitment that the esteemed president as the head of the Supreme National Security Council gave to me on his own behalf and on behalf of others regarding the safeguarding of the rights of the Iranian nation and the resistance front and his explicit acceptance of that responsibility, I granted my permission. یعنی کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرے اپنے ذاتی اوپینین سے فرق ہے، لیکن چلے میں نے قوم کے وسیع تر مفاد میں حمایت کر دی. یہ شاید پاکستان والا وسیع تر مفاد یہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ if the American side seeks to make excessive demands, they will not submit to them. From this moment on, we, that is you, the proud nation, and this humble servant, will await the realization of the aforementioned conditions. یعنی کہ انہوں نے ابھی بھی اپنے لیے روم چھوڑا ہے ایران نے، کہ جو آپ نے شرطیں رکھی ہیں ٹیبل پہ وہ ساری مانی جائیں گی تو ٹھیک ہے، نہیں مانی جائیں گی تو دمادم مسئلہ اندر تو ہے ہی. تو ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو یہ جنگ چل رہی تھی، اس کا اینڈ ہوتے 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 بالکل اسرائیل اب گند مچا رہا ہے، بہت زیادہ گند مچا رہے ہیں. انفیکٹ ان کے منسٹرز آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں گند مچانے کے لیے. جے ڈی وینس نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ٹرمپ واحد پریزیڈنٹ ہے جو اسرائیل کی سائڈ پہ اس وقت، اور اسرائیل پھر بھی اس کی توہین کیے جا رہا ہے. ریالٹی یہ ہے، کیا کہتے ہیں، کہ آپ کے ایران اسرائیل امریکہ وار میں یہ ہو رہا ہے، ساتھ ہی آپ کی یوکرین رشیا جنگ ایک دم سے بہت ہائی لیول پہ پک کی ہے. آپ کو صاف نظر آ رہا ہے یورپ کی شرارت اس کے پیچھے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا اپنی آئسولیشن سے نکلنے کے لیے G7 میں جا کے وہاں پہ اٹھ پتنگ حرکتیں مودی کر رہا ہے، اور موسٹ پرابلی وہ اس یورپین نیکسس کا حصہ بنیں گے. لیکن ان کے لیے یہ بھی مشکل ہے کیونکہ رشیا سے ان کے بڑے پرانے مراسم ہیں، تو کافی وولٹائل سچویشن ہے. انٹرنلی ان پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ باڈی جس نے پبلک کی سروس کرنی تھی وہ پبلک کی سروس نہیں کری، صرف آپ کو مارنے اور دبانے اور شاید لوٹنے کے عمل کے اندر لگی ہوئی ہے. تو ایسے موقعوں کے اوپر بہت سارے لوگ آپ کو اکسائیں گے کہ آپ قانون ہاتھ میں لے لیں. یہ رزلٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں آپ قانون ہاتھ پہ لیں. آپ کو ہر بلو برداشت کرنی پڑے گی اور پھر بھی پرامن احتجاج کرنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. وہ ماریں گے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، وہ ٹیئر گیس پھینگیں گے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، وہ مقدمے بنائیں گے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. بیکاز جو لاپ سائڈڈ ایکویژن نیشن اسٹیٹس نے بنا دیا ہے، جہاں پہ ساری کی ساری فزیکل وائلنس کی پاور اسٹیٹ کے پاس چلی گئی ہے اور عوام کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ صرف رزسٹ کر سکتے ہیں. اور شاید یہی رزسٹنس ہے کہتے ہیں آپ کے لیے ایک جہاد بھی بن سکتی ہے، کہ آپ حق کے لیے لڑتے ہیں، غریب کے لیے لڑتے ہیں، کمزور کے لیے لڑتے ہیں، عورتوں کے لیے لڑتے ہیں، بچوں کے لیے لڑتے ہیں، بوڑھوں کے لیے لڑتے ہیں. آپ ان لوگوں کے رائٹس کے لیے لڑتے ہیں جو شاید آپ کے قریب بھی نہیں، ان کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، ان علاقوں کے لیے جہاں شاید آپ گئے نہیں ہیں. تو آپ کو انٹرنلی بھی یہ پریشر رکھنا ہے اور ایکسٹرنلی بھی یہ پریشر ایگزرٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو تھوڑی بہت بہتری بھی سرکار کرتی ہے وہ بھی ہونا ختم ہو جائے گی. ہماری دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.